ویلکم بیک ناظرین. آج کل ہر جانب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, اقتصادی ناہمواریاں ہیں, اور ایسے میں لوگوں کے مابین ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس اینڈ فیئر جیسے فوبیاز جو ہیں وہ اپنی جڑ پا چکے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید مرزا. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور چینل. یہ کہیے گا کہ آج کل کے دور میں جب ہر شخص پریشان ہے, ہر دوسرا شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, صرف شاید بچے یا ینگسٹرز یہ شکایت نہیں کرتے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہ خیالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں روزانہ ہمیں واقعات پیش آتے ہیں اور ہمارا دماغ ان سے منسلک رہتا ہے. ہماری باڈی ایک ہوموجینس باڈی ہے جس کا ہیڈ ہمارا دماغ ہے. ہمارے دماغ میں اور اسپیشلی سب کانشیس میں اگر میں اسپیسیفک کہوں, ایک میگا میموری ہے جس میں ہماری تمام یادداشتیں, اونچ نیچ, اچھائی برائی, جو دوسروں کا بیہیویئر ہے, جو ہمیں پیش آیا. یہ میگا میموری سب کانشیس میں ہوتی ہے؟ جی, سب کانشیس میں ہوتی ہے. اس میں وہ تمام واقعات ہیں جو اچھے ہوں یا برے ہوں, کسی نے اچھا بیہیو کیا ہو یا برا بیہیو کیا ہو, اور تمام تر خیالات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا فارغ اوقات میں بھی ایون, آپ کا دماغ ان سے منسلک ہو جاتا ہے, اور اگر آپ ایک مسلسل چین بنا لیتے ہیں ان نیگیٹو تھاٹس کی, ان نیگیٹو فیلنگز کی, ان نیگیٹو ایموشنز کی جو آپ کو پیش آئے یا معاشرے نے آپ کے ساتھ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ایوولوشن کے دوران ہماری جو باڈی ہے اس نے اپنے آپ کو اس طرح ایوالو کیا ہے کہ جو برے واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارا ذہن انہیں بھلا دیتا ہے یا ان کو کم یاد رکھتا ہے. نہیں, حساس لوگ ان کو زیادہ یاد رکھتے ہیں, لیکن وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, جو کیئر فری ٹائپ ہوتے ہیں, جو خوش رہنا چاہتے ہیں. اچھائی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان پہ ڈویل کرنے کے بجائے جو نیگیٹو, اور اس کی وجہ صرف سروائیول ہوتا ہے, وہ سروائیول ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بار بار ان یادداشتوں کو جن میں نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, نیگیٹو بیہیویئر ہوتے ہیں لوگوں کے, جو واقعات نیگیٹو ان کو پیش آئے ہوتے ہیں, وہ ان کو بار بار ڈویل کرتے رہتے ہیں, اپنے خیالات میں لاتے رہتے ہیں. ایک مسلسل تھاٹ بن جاتا ہے ان کا, اور جب یہ نیگیٹو فیلنگز تسلسل پاتی ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے؟ نہیں, یہ کہنا شاید میرا خیال ہے تھوڑا زیادہ ایکسٹریم کی طرف جانے کا ہوگا, لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اچھائی برائی تو سب کے ساتھ منسلک ہے. اچھے بھی کام ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, اچھے بیہیویئر بھی ہوتے ہیں, برے بیہیویئر بھی ہوتے ہیں, ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, کامیابیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن غم, خوف, ڈر, جیلسی, لو, افیکشن, یہ سب چیزیں ہمارے خیالات سے منحصر ہیں. اور ایز پر ریسرچ ہر آدمی کو 24 گھنٹے میں 12 سے لے کے 72,000 تک خیالات آتے ہیں, اور 90% کا تعلق ان 24 گھنٹے میں, جو میں نے اتنے زیادہ 12 سے 72,000 تک خیالات بتائے, ان میں سے 90% کا تعلق ہمارے ماضی کی یادداشتوں سے ہوتا ہے. صحیح. یعنی ہم ماضی سے منسلک رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بجائے کہ فیوچر میں ہیں. 5% وہ ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے ورکنگ. ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ٹو لیو ود پیس یو ہیو ٹو کم ایٹ پیس ود یور پاسٹ. ہاں, اٹ از جسٹ سیڈ ان دیٹ وے, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلے وجہ ہو گئی نا ڈپریشن کی. اب جب ایک ڈپریشن کا مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اسے آپ ڈائگنوز کس طرح کرتے ہیں اور اسے ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ خود آتا ہی اس لیے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے. ان کو, اور ڈپریشن ایک دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے, ہر وقت وہ ڈر خوف میں اور سہما سا رہتا ہے. اس کی پوری صحت جو ہے, جب اس کا دماغ پوری طرح کام ڈپریشن کی وجہ سے ایکٹیو نہیں رہے گا, تو اس کی پوری صحت متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عام طور پہ مریض خود آتا ہے یا اس کے لواحقین اس کو ساتھ لے آتے ہیں. اس کو ڈائگنوزس کرنا ویسے بھی آسان ہوتا ہے کہ اس کے خیالات کو جاننے کے بعد آپ ان کو ایزیلی یو کین میک آؤٹ کہ ہی از پیشنٹ آف اور شی از پیشنٹ آف. اچھا, کچھ لوگوں کی ایگو بھی اس میں بیچ پہ آ جاتی ہے کہ میں اپنا علاج کروانے کیوں جاؤں؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. یہ ڈپریشن ایک چونکہ اچھا مرض نہیں ہے, وہ ایسا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو موومنٹ کو لمٹ کر سکیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں, مثلا اگر آپ ایون پاگل خانے میں چلے جائیں یا سائیکو پیشنٹ کے پاس چلے جائیں, تو وہ آپ کو کبھی یہ ایکسیپٹ, بہت کم لوگ ان میں سے یہ کریں گے کہ میں سائیکو ہوں یا میں اچھے ذہن کا مالک نہیں ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, جو واقعی اس کو چاہتے ہیں کہ میرے مسئلے کا حل ہو, میں ایکٹیو ایک اچھا انسان. تو ڈاکٹر صاحب اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی دیکھیں,
میں نے پہلی بات آپ کو کہی کہ 90% خیالات کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. صحیح. ماضی سے اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں میگا میموری ہے. 5% کا ان خیالات سے ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں وقتی طور پہ حاوی ہوتے ہیں. لیٹ سے آج کا کام کیا کرنا ہے, کیا کیا, کیسے کرنا ہے, کل کیا کام کرنا ہے. اور 5% کا ہماری انٹیوشن سے ہوتا ہے, 6 سینس سے ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. لیکن اگر یہ 6 سینس 5 سینسز کے ساتھ جن کی مدد سے ہم کام کرتے ٹیون اپ ہو تو اٹ از ایزی ٹو اچھا انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر صاحب بڑے مزے کی بات ہے کہ جو انٹیوشن ہے 6 سینس ہے, کیا میڈیکل سائنس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ نہیں, ایکسیپٹ کرے نہ کرے, لیکن ہر آدمی ضرور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. میڈیکل سائنس کی بات تو ذرا بعد میں لے لیں گے یا اس کو کہہ لے لیں گے. لیکن انسان چونکہ بیسیکلی 5 سینسز کے ساتھ کام کرتا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, اور ایون کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیٹ سے استخارہ کی شکل میں آپ کیا کرتے ہیں, اپنے 6 سینس کا استعمال کرتے ہیں, اپنے رابطے کا استعمال. ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کمیونٹی میں مختلف ریلیجنز کے لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کو ہم انٹیوشن یا 6 سینس کہتے ہیں وہ ہمارے پاسٹ کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کا ایک مجموعہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا, جس کی روشنی میں ہمارا دماغ آگے کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو چارٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, ایسا برا ہونے والا ہے, ایسا برا ہونے والا ہے. جو پرسیپشنز ہیں وہ اپنی جگہ درست, لیکن بیسیکلی اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ ہم 3 حصوں پہ بیسیکلی مشتمل ہیں. ایک ہماری باڈی, ایک ہماری روح, اور تیسرا ہمارا دماغ. اگر میں آپ کو یہ کہوں جو آج کل کا ایزی وے ہے, ایوری باڈی از کیرنگ موبائل. لیٹ سے موبائل سیٹ سے اگر آپ سم نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں تو سم میں سگنل ہر وقت آتے رہیں گے, لیکن اس کو کنوے کرنے کے لیے ایک باڈی کی ضرورت ہے. جبکہ وہ باڈی جو موبائل کی باڈی ہے وہ یوز لیس ہے جب تک اس میں سم نہیں ڈالی جائے. ہماری سم میں سگنل آتے رہتے ہیں, لیکن وہ سم اپنی ڈومینیشن نہیں دکھاتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ آپ اپنے دماغ کی مدد سے, لیٹ سے کانشیس مائنڈ کی مدد سے, جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, جو ارادہ کرتا ہے, لاجیکل مائنڈ ہے, پلاننگ جس کی مدد سے آپ کرتے ہیں, کہ آپ اس کی مدد سے اگر چاہیں تو اپنا کام کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیکل سائیکالوجی میں یا سائیکیٹری میں جو اسپرٹ کا کانسیپٹ ہے کیا وہ موجود ہے؟ اسپرٹ کا کانسیپٹ موجود ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. جی پڑھایا جاتا ہے, اور بالکل یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس کا ایک بہت اچھا رول ہے, اور اس کے بغیر تو ہماری باڈی جیسے ابھی میں نے مثال دی کام ہی نہیں کرتی. ایک مرتبہ پھر بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ اب جب ڈپریشن کو ڈائگنوز کر لیا گیا, آپ نے بات کی کہ مائنڈ ہے, باڈی ہے, سول ہے, اچھا اس کے درمیان پرفیکٹ ہارمنی اور کوارڈینیشن ایک جو فزیشین ہے یا علاج کرنے والا ہے وہ کس طرح پروڈیوس کرے گا؟ دیکھیں یہ ایک ہوموجینس باڈی ہے, بالکل, اور مائنڈ کا تعلق اسی حد تک باڈی سے ہے جیسے دماغ کے اندر نیورونز کا ایک دوسرے سے. بالکل صحیح ہے. جیسے ہی دماغ کو سوچتا ہے وہ پورا کمیونیکیشن جو ہے بلڈ کے راستے, ایک کیمیکل ہے ایسیٹلکولین جو بلڈ کے راستے ہر وقت سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. لیٹ سے آپ 1 منٹ میں 72 دفعہ دل دھڑکتا ہے تو 72 دفعہ ہارٹ آکسیجن پمپ کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں واپس لیتا ہے. اس بلڈ میں ہر وقت دماغ کے خیالات جو مائنڈ ٹو باڈی ہیں اور باڈی سے واپس دماغ کی طرف آتے ہیں. لیٹ سے دماغ نے کسی وقت کوئی پیغام دینا ہے کہ آپ قدم ایون یا انگلی موو کرنی ہے آپ نے, یا کوئی بات کرنی ہے, تو یہ سارے آرڈرز تو دماغ کے ہوتے ہیں. اور جب باڈی نے کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو وہ بھی دماغ کے پاس بلڈ کے راستے ہی جاتا ہے. تو ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں مائنڈ, باڈی اور سول کی کوارڈینیشن جو ہوتی ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے. جی ڈیفینیٹلی. تو پھر اس کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ جی اس کو ٹریٹ میں ترجیح دیتا ہوں اس کو NLP, دیٹ از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اور ہپنوسس سے کرنے کو. پریفریبل نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, دیٹ از NLP. اچھا بہت دفعہ لوگ بڑے سیشنز میں اتنے مشکل نام سنتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس سے یہ ہوتی کیا ہے؟ جی یہ آپ کے خیالات ہیں. ایکچولی جو ہمارے مائنڈ کی لینگویج ہے, سب کانشیس کی لینگویج جو امیج بیس ہے. جیسے ہی آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں یا کوئی تھنکنگ کرتے ہیں یا کسی چیز کے متعلق اپنا پلان بناتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے دماغ میں بنتی ہے, وہ امیج شکل ہے. لیٹس سے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کل شام کو آپ نے کیا کیا تھا, تو آپ کے دماغ میں ایک تصویر, ایک امیج آئے گا. لیٹس سے میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کبھی کالے رنگ کا شیر دیکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے کالے رنگ کا شیر امیجن کریں گے. نو,
آٹومیٹکلی آپ کے سامنے امیجنیشن میں آ جائے گا, چاہے آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. آپ نے جو جس شکل میں دیکھا ہے, لیٹ سے کہ اس کو جس رنگت میں دیکھا ہے, سب کانشیس اس کو وہ رنگت بلیک پہنائے گا, اور پھر آپ ڈیسائیڈ اس سے کمپیئر کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں دیکھا. تو اس لیے اس امیجز کو جو ہماری میگا میموری میں موجود ہیں, جیسے میں نے مثال دی کہ کل کی اگر آپ بات کریں کہ کل کیا کیا تھا, تو اس وقت آپ کے دماغ میں ایک تصویر آ جائے گی, ایک ویڈیو آ جائے گی, کچھ آوازیں آ جائیں گی جو آپ نے سنی. سافٹ ہو سکتی ہیں, ہارڈ ہو سکتی ہیں, ترش ہو سکتی ہیں, مٹھاس ہو سکتی ہے, ان میں پیار بھرا ہو سکتا ہے, ان میں رنج و غم ہو سکتا ہے, ہر طرح کی آواز ہے. اگر ہم یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں, جو کہ حقیقت میں ہے کہ ہماری میموری میں سے 90% خیالات ہمیں ہمارے تھاٹس ادھر سے آتے ہیں, تو اگر ہم اس میموری کو جو نیگیٹو ہے, بائی نیچر نیگیٹو ہے, نیگیٹو میموریز جو ہیں وہ آپ کو ڈپریشن دیتی ہیں, تو اگر آپ ان کو افیکٹ کر سکیں, ان کو تھوڑا فیڈ آؤٹ کر سکیں, ان کو بدل سکیں, ان کو ڈیلیٹ کر سکیں, تو کیا آپ کے خیالات ان کی مدد سے وہ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دور ہوں گے جو یا آپ نہیں؟ کی نیگیٹو میموری ہے, اگر انسان اس سے سبق سیکھے اور اسے ماضی میں اور اسے مستقبل میں بہتری کے لیے استعمال کرے, تو بجائے اس کے کہ اس میموری کو فیڈ آؤٹ کرنے کے, آپ اپنے پیشنٹس کو یہ ہمت اور حوصلہ نہیں دے سکتے کہ آپ اس میموری کو یاد بھی رکھیں اور اس کے ساتھ کوپ بھی کریں؟ جی ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا وے, لیکن ہر لوگ اتنا حوصلہ مند. تو آپ پھر اس سب کانشیس کے اندر جو امیجز ہے نیگیٹو میموری کے, اس کو فیڈ آؤٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک نیورو لنگوسٹک یا NLP کا ایک امیج ہے, میں تھوڑی سی مثال اس کو واضح کرنا چاہوں گا. لیٹ سے آپ رات کو ایک گانا سنتے سو جاتے ہیں, آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پہ وہی آواز ہوتی ہے, وہی لہجہ ہوتا ہے, وہی لے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کی میموری نیگیٹو فیلنگز یا نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ لنک کرتی ہے, تو آپ کے دماغ میں وہی امیجز آ جاتے ہیں. لیٹ سے کسی نے آپ سے کچھ کہا, آپ یا امیج میں خود موجود ہوتے ہیں یا خود موجود نہیں ہوتے, آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے آپ کو کوئی نیگیٹو فیلنگ کہی, اور وہ جو حساس ہوتے ہیں نیچر کے, وہ ان کو رابطہ تسلسل ایک بناتے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک لیٹ سے اس کا امیج جتنا اسٹرانگ ہوگا, میں یہاں تھوڑا سا لا آف سب کانشیس بھی لا آف سائٹ کے ساتھ ملا کے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آپ جس چیز کو, لیٹ سے ہماری آج فرسٹ ملاقات ہے, آپ نے دیکھا, جیسے آپ 15 سیکنڈ کے لیے اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کا امیج جب اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, جب آنکھیں بلنک کرتی ہے تو وہ آپ کے حافظے یا میموری میں شفٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے, اب وہ جو امیج شفٹ ہو گیا, ڈپینڈ کرے گا وہ کتنا کلیئر ہے اس چیز پہ کہ آپ نے اس پہ کتنی توجہ دی, کتنے شوق سے دیکھا, کتنے جذبات سے دیکھا, یا کتنی بار دیکھا. لیٹ سے ایک بچہ, آپ مثال آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ ایک بچہ ایک دفعہ اپنا سبق پڑھتا ہے تو وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے, لیکن ایک بچہ بار بار پڑھتا ہے اور اس کو یاد نہیں ہوتا, اس لیے کہ دونوں کی توجہ میں کنسنٹریشن میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح جتنا ہمارا امیج مائنڈ میں پرومیننٹ ہوگا, کلرڈ ہوگا, نزدیک ہوگا, کیونکہ ان کی بھی لوکیشن ہوتی ہے امیجز کی. آپ جب کسی امیج کو بھی امیجن کریں گے یا کسی لیٹ سے پاس کی ایونٹ کو امیجن کریں گے, لیٹ سے ایون آپ کہیں کہ 20 سال پہلے آپ جب کالج میں تھے یا 10 سال پہلے کالج میں تھے, تو آپ کے سامنے ایک تسلسل آ جائے گا, ایک ویڈیو آ جائے گی, ایک کچھ باتیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, اس سے ہم ڈپریشن کے علاوہ جو دیگر اعصابی امراض ہے, فوبیا ہے اور دیگر قسم کی اسکیزوفرینیا ہے, اس کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ جی, فوبیا لیٹ می اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن ناظرین ہمیں یہاں پر ایک بریک پر جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سب کانشیس کے اندر جو نیگیٹو امیجز ہیں وہ مختلف دماغی امراض کا سبب بنتے ہیں, جس میں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, فیئر, فوبیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے گا کہ ہماری خواتین اکثر چھپکلی سے بھی ڈر جاتی ہیں, آپ کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے, آپ کو اونچائی کا خوف ہوتا ہے, اس فوبیا کا علاج کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی لیٹ می ایکسپلین فرسٹ کہ فوبیا اور انگزائٹی میں فرق کیا ہے.
لیٹس سے اینگزائٹی گریجولی بلٹ اپ کرتی ہے آپ کے دماغ کو کسی فرسٹریشن کی وجہ سے, آنے والے واقعات کی وجہ سے, مستقبل کے خوف کی وجہ سے. یہ اینگزائٹی ڈپریشن. فیئر فوبیا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ڈر خوف دماغ میں یا سب کانشیس میں پہلے سے موجود ہو, اور جب آپ ان حالات میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو یا اس کو کمپیئر کرتے ہیں یا وہ آپ کو نظر آتی تو ایک دم آپ کو ایک دم قابو کر لیتی ہے. مجھے بچپن سے میرے خوابوں میں ایئر کریشز آتے ہیں اور مجھے جہاز سے بہت شدید فوبیا ہوتا ہے. جی اوکے میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. آپ اگر بچپن میں, جیسے آپ نے خود کہا کہ بچپن سے یہ خیالات آتے ہیں, اور اگر آپ اپنے ماضی میں جائیں, اگر آپ ماضی میں جائیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈر خوف شامل ہوگا جب آپ نے ٹریول کیا یا کوئی کریش کا کوئی ایسا واقعہ ہوا یا آپ نے ان حالات میں سے گزرے جب ایسا کوئی کریش دیکھا, وہ آپ کے سب کانشیس میں محفوظ ہو گیا. دیجا وو کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. آپ کے سب کانشیس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے آپ نے چھپکلی کی بات کی, اگر آپ چھپکلی پہ غور کریں تو آپ نہیں ڈرتے, دوسرے نہیں ڈرتے, لیکن ایک تیسری خاتون یا کوئی ڈرتا ہے. دیٹ مینس کہ ڈرنے کی اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اس کے سب کانشیس میں ایسی نفرت یا ڈر شامل ہو گیا ہے جو ایک دم اس کے دماغ کو پوری طرح قابو کر لیتا ہے. کیسے؟ سب کانشیس میں پہلے سلیٹ خالی ہوتی ہے. جیسے ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ 15 سیکنڈ تک کسی کو دیکھا تو سب کانشیس میں شفٹ ہو گیا. اب جب اس کو نفرت یا پیار کے ساتھ کسی چیز کو دیکھا, جیسے لو افیئر میں ہوتا ہے, تو وہ اتنی زیادہ اس کی چھاپ گہری ہو گئی جب آپ نے پوری کنسنٹریشن میں لو یا نفرت کے ساتھ اس کو دیکھا. یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ جو ایسی خواتین چھپکلی سے ڈرتی ہیں ان کے گھر میں کوئی بڑا بھی چھپکلی سے ڈرتا ہوگا. لیٹ سے اس کے سامنے کسی کی بڑی بہن, کسی کی والدہ. خواتین میں اکثر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے چھپکلی کو دیکھا تو نفرت جو اندر ہے, جو خوف ہے, اگر بڑوں کے ذہن میں ہے تو وہ چھوٹے آٹومیٹکلی اگر ہم آپ کی تمام باتوں کو ایک لیتے ہیں. ڈفرینٹ طریقے سے پٹ اپ کریں تو ہمارے جتنے جذبات ہیں, محبت ہے, نفرت ہے, بغض ہے, عداوت ہے, کینہ ہے, حسد ہے, یہ ہمارے دماغ کے اندر کیمیکلز کی مختلف قسم کی کانسنٹریشن اور سرکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جی ڈپریشن میں جو آئرن کی کمی اور میگنیشیم کی کمی بھی اثر کرتی ہے. اور ان سپلیمنٹس کے ذریعے بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں پریفر کرتا ہوں کہ ان کے ذہن سے, ان کے سب کانشیس سے وہ جو نیگیٹو امیجز ہیں ان کو کم کیا جائے, فیڈ کیا جائے اور الٹیمیٹلی ایلیمینیٹ کیا جائے, تاکہ بیسیکلی جو کاز بن رہے ہیں ان تھاٹس کا, اس فیئر فوبیا کا, اس اینگزائٹی کا, اسٹریس یا ڈپریشن کا. کافی طویل پریکٹس ہے, آپ پاکستان آرمی میں بھی رہے ہیں, آپ کو کوئی بہت انٹرسٹنگ کیس اس حوالے سے یاد ہو جس کو آپ کو سالو کرنے میں بڑا مزہ آیا ہو؟ جی روز آتے رہتے ہیں, روز ایسے کیسز آتے رہتے ہیں, بٹ آئی تھنک انسٹیڈ آف ڈسکسنگ پرسنل ایشوز, میرا خیال ہے کہ ہم جرنلائز اس کو ایشو کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو, جو وہ سینسٹیو لوگ ہیں, وہ تو اپنے نیگیٹو واقعات کو ایک تسلسل بنا لیتے ہیں, اور جب آپ خالی ذہن ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹو واقعات بار بار آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں, چاہے آپ کی آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں, لیکن جو دماغ کا لنک ہے وہ ان کو فیڈ کرتا رہتا ہے. جب باری باری آتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے حساس لوگ جو ہوتے ہیں اس لیے بھی زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ سوسائٹی ان کی صلاحیتوں کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیتی ہے, انہیں جو سوسائٹی کی جانب سے ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے وہ بھی انہیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. آپ ایبسولوٹلی, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اٹ از ایکچولی لائف سٹائل اور اپنے رہنے کا انداز اور سوسائٹی کا, دونوں کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے, دونوں میٹر کرتے ہیں. لیٹ سے ایک حساس نیچر کی میں موازنہ کرنا چاہوں گا. ایک حساس نیچر کی خاتون ہے, ان کو اچھا رویہ ملتا ہے, وہ ہر وقت خوش رہنا پسند کرے گی, ان کے ذہن میں سارے پازیٹیو خیالات ہوں گے. اس کے مقابلے میں ایک ایسی حساس نوعیت کی خاتون ہے جو بار بار نیگیٹو ان کے رویوں, جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں, لیٹ سے ملنے والے, گھر والے, رشتہ دار, ناکامیاں, ان کو بار بار ایسے گزارتی ہیں بارے میں عمل سے, کمنٹس کرتے ہیں, ارے ہٹا یار, سائیکو ہے, پیچھے کر اس کو. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ آوازیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں, بالکل آپ کے بار بار ذہن میں آتی ہیں. اگر رات کو بھی آپ کوئی چیز سنتے ہیں کہ صبح جب اٹھیں گے, فریش ہوں گے, آپ کے دماغ میں رہی سوتے وقت, تو وہ صبح جب اٹھیں گے تو آپ کے دماغ میں اسی طرح سرکولیٹ, اسی لہجے کے ساتھ سرکولیٹ کر رہی ہوگی, اسی پچ کے ساتھ
اونچ نیچ کے ساتھ وہ آپ کے دماغ میں اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے ایک بڑی خوفناک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اب آپ ایک پریکٹیشنر ہیں، آپ سائیکیٹرک النس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس حالت میں اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو، انگزائٹی کا پیشنٹ ہو، فوبیا کا پیشنٹ ہو، اسے سوسائٹی کی جانب سے ریجیکشن ہوئی ہو، بچپن میں اس کے ساتھ مظالم ہوئے ہوں، وہ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے تو معاشرے کی نظر میں، قانون کی نظر میں اس کو سمپلی فزیکلی سزا دے دی جاتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، سزا اور جزا کا عمل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور انسانوں کی طرف سے ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ بالکل بگڑ جائے. لیکن بات اس کو یہ ہے کہ اس کو تسلسل کو برقرار رکھنے کی. کسی نے جرم و سزا کی، کسی نے ایک نیگیٹو فیل کیا، اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے، بار بار اس کو کرتا ہے، بلکہ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو سزا دے دی جاتی ہے وہ جیل میں جا کے بگڑ جاتے ہیں، بڑے مجرم بن جاتے ہیں. بڑے مجرم بن جاتے ہیں. وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ ان کے ساتھی جو مجرم ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بتاتے رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے یعنی ہمارا جو سزا اور جزا کا نظام ہے، ہماری جو جیلیں ہیں وہ باقاعدہ سے جرائم کی نرسری کے طور پہ کام کرتی ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اچھا، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. ایک مرتبہ پھر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس طرح کی جو خبریں ہیں روزانہ وہ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا سبب بنتی ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر اس واقعے کا، جس کا بھی ہم نے ناظرین کے ساتھ ذکر کیا کہ گوجر خان کے اسکول میں فائرنگ ہوئی ہے، جو زخمی طالب علم اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے جو دوسرے بھائی ہیں، ان کے اندر جو انتقامی جذبات پیدا ہوں گے اور وہ کسی دوسرے کو نشانہ بنائیں گے، تو کیا وہ اپنے عمل میں جسٹیفائڈ ہوں گے؟ دیکھیں، بدلہ لینے کا، معاف کرنے کا عمل جو ہے یہ تو ابتدا سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں تو آپ کا حق ہے. لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جزا دیتا ہے اور انسانوں کی نظر میں بھی آپ افضل قرار پاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ فرد کے ساتھ ساتھ کیا معاشرہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے؟ معاشرہ یہ روز سن کے، میں اس میں ایک گزارش کرنے والا تھا، جیسے آپ نے پہلے پریمائز میں کہا کہ ہم یہ خبریں دیتے ہیں، یہ ان انسانوں، ان بچوں کو، لیٹ سے آپ نے خبر تو گوجر خان کی دی، لیکن جو دوسرے بچے سن رہے ہیں. کل میں سن رہا تھا ایک نیوز چینل پہ خبر تھی کہ ایک ریہرسل ہو رہی تھی کراچی میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے خلاف، اور ایک بچی بے ہوش ہو گئی. ہمارے دماغ ان خبروں کو سن کے فرسٹریشن، ڈپریشن کا آٹومیٹیکلی شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ جنرل کرب بھی ہے معاشرے میں کہ میڈیا ان کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے ہمیں ڈپریشن میں مبتلا کر رہا ہے. اچھا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے علاوہ بھی کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں؟ جی ہپنوسس ہے. ہپنوسس بیسیکلی ڈیل سب کانشیس کے ساتھ کرنا ہے. بیسیکلی عادت ڈالنی ہے اس کو کہ اپنے جو سافٹ امیجز ہیں، پازیٹیو امیجز ہیں، جو اچھے امیجز ہیں، جو خوشی کے امیجز ہیں، جو اچھے لمحات کے امیجز ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ لائک کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی لیٹ سے ایون آپ اگر اپنے ذہن میں یا کسی وقت خالی ذہن ہو، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اگر ذہن میں ان لوگوں کے امیجز لائیں گے جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ اچھی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ کے ذہن میں خوشی کا ایک توسر پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ انہی واقعات کو ڈم کرتے جائیں گے، بلیک کرتے جائیں گے، ان کو نگیٹ کر کے ان واقعات کو تسلسل دینا شروع کریں گے اپنے دماغ میں، اپنے خیالات میں، اپنے ایموشنز میں، اپنی فیلنگز میں، اپنے بیہیویئر میں جو نیگیٹو ہیں، تو ظاہر ہے آپ ڈپریشن کے، فرسٹریشن کے شکار خود بخود ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ جب اس بات کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ اس کو میں نے NLP کے ذریعے ٹریٹ کرنا ہے یا ہپنوسس کے ذریعے ٹریٹ کرنا ہے یا میں نے اس کو میڈیسنز دینی ہے، تو آپ اس کی کانسنٹ لیتے ہیں یا اس کے گھر والوں کی کانسنٹ لیتے ہیں؟ اور اس کے کچھ ایڈورس ایفیکٹس بھی سامنے آتے ہیں کہ جو مریض ہے زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے، کیا اس کا چانس ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں ٹریٹمنٹ کے دوران میں تو ٹریٹ زیادہ تر چونکہ بات ہم NLP پہ کر رہے ہیں، NLP سے یا ہپنوسس سے ان لوگوں کو کرتا ہوں جو خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جن کے اندر پرسنل ول ہوتی ہے. لیٹس سے یہ ویژولائزیشن کا ایک مرحلہ ہے. ویژولائزیشن جب تک مریض آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو لا آف سائٹ پہلے ایکسپلین کیا کہ لیٹ سے آپ 15 سیکنڈ کے لیے یا کسی نفرت کے ساتھ یا کسی جذبات کے ساتھ یا کسی کو پیار کے ساتھ یا اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کسی کو فوکس کریں گے تو وہ آپ کے حافظے میں 15 سیکنڈ کے بعد جب آنکھیں بلنک کریں گی تو شفٹ ہو جائے گا. لیٹس یو ریورس ڈسپلے دس تھنگ. آپ جتنی کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھا، اسی کنسنٹریشن کے ساتھ
جیسے آپ نے اپنے دماغ میں شفٹ کیا، ہم NLP کے ذریعے اس کو فیڈ کرتے ہیں، اسی امیج کو لائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ محسوس کرو کہ یہ دور آپ سے ہٹ رہا ہے، جتنا امیج نزدیک ہوگا، جتنا برائٹ ہوگا، جتنا کلرفل ہوگا، جتنی ساؤنڈز کلیئر ہوگی، جتنی آپ کے دماغ میں وہ ساؤنڈز بار بار گردش کرتی رہیں گی نیگیٹو، ہم ان کو ڈیلیٹ کر کے ان کے ذہن میں ان خیالات کو، تسلسل کو پیدا کرتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اچھے برے خیالات تو ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں، غم کے لمحات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو فیلنگ، وہ نیگیٹو ایموشنز جو ڈپریشن کا باعث بنے یا انگزائٹی اسٹریس کا باعث بنے، ان کو ڈیلیٹ کر کے، ان کو کم سے کم کر کے، ان کو فیڈ کر کے، ان کی جگہ ان کو تقویت دی جائے، ان پازیٹیو خیالات کو تقویت دی جائے جو اچھائی یا خوشی کا باعث۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق ڈپریشن کی بڑی وجوہات کیا ہیں سوسائٹی میں؟ ہمارا معاشرہ ہر وقت ایک مادی معاشرہ بن چکا ہے۔ لیٹس سی ایون جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ ایجوکیشن حاصل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انلائٹن ہوں، ہاں انلائٹن ہوں، اس سے پالش ہماری کوالٹیز ہوں، آپ اچھائی کی طرف جا سکیں، کہ ہماری ڈگری جو ہے اس کو آجر کتنے میں خریدے گا اور کیا پے کرے گا، اور کیا یہ ہم دولت کے پیچھے ایک لگے ہوئے ہیں۔ بے شک دولت اپنی جگہ ضرور میٹر کرتی ہیں، لیکن جو آپ کی پرسنل ہیلتھ ہے، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کا تسلسل ہے خیالات کا، آپ کی جو لیونگ، لیٹ سے ایک غریب آدمی اگر خوش رہتا ہے، اپنی اس غربت میں خوش ہے، وہ اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھتا ہے، ان لمحات کو یاد کرتا ہے، حسد محسوس نہیں کرتا ان لوگوں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہماری ایڈورٹائزنگ فیلڈز، ہماری فلمیں دن رات اس غریب آدمی کے سر پر ہتھوڑے برساتی رہتی ہیں کہ تمہیں خوش رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، کہ تمہارے پاس فلاں برانڈ کی فلاں چیز نہیں۔ جی ایگریڈ۔ اور اس میں آپ کو بھی یا آپ کے میڈیا کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا، یا آپ کے تواسط سے دوسرے میڈیا کو بھی، کہ آپ اگر نیگیٹو خبروں کے بجائے ان کو ضرور خبریں کی حد تک ضرور ہونی چاہیے، پر ان پہ بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے، ڈویل کرنے کے بجائے، ان پہ تبصرے کرنے کے بجائے اگر ہم پازیٹیو چیزوں پہ کریں، پازیٹیو۔ لیکن سر یہاں پر میڈیا کا موقف تو یہ ہے کہ اچھی خبر کوئی خبر نہیں ہوتی، گڈ نیوز از نو نیوز، وہ نارمیلٹی ہے، کیونکہ نارمیلٹی سے جو ڈیویشن ہوتی ہے وہ خبر بنتی ہے۔ میں خبر کی حد تک تو ایگری کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ خبر دے دی، لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس کے بجائے لیٹ سے آپ عرفہ کریم کے متعلق بتائیں کہ اس نے یہ کیا، آپ یہ بتائیں کہ فلانے نے اچھا کام کیا، اس نے اتنی ایج میں اتنی زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کی، اور اس کو کمپٹیشن بنانے کے بجائے کہ کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے، اور ناکامی کا جو ڈر خوف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اگر ہم یہ پروموٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے، اور اس کو اگر یہ جگہ نہیں ہے تو دوسری جگہ ضرور ہوگی، دینا اسی نے ہے، تو اس کمپیٹیٹو اسپرٹ کو، جیسے ہم ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے تھے، ہم تو ایک پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، بلکہ پیسہ ارن کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو اگر وہ مریض جو کیا کہتے ہیں ابھی مریض نہیں بنے ہیں، ابھی جو آپ تک نہیں پہنچے ہیں، آپ کی فیس سے بچے ہوئے ہیں، انہیں کیا اپنی ڈیلی روٹین میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے، کوئی ڈائٹ، کوئی ایکسرسائز، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز، جس سے وہ مستقبل میں ڈپریشن سے یا فوبیا سے یا انگزائٹی سے بچ سکیں؟ دیکھیں ایکسرسائز تو ہمیشہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے، میں ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن میں، چونکہ آپ کے ذہن میں اور ہر انسان کے ذہن میں کچھ اچھی چیزیں، کوئی اچھے لمحات کی بھی میموریز ہوتی ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا کریں، ان کو برائٹ کیا کریں، ان کو یاد کیا کریں، ان کا تسلسل بنایا کریں، اس کے بجائے کہ وہ نیگیٹو فیلنگز، وہ نیگیٹو واقعات جو اب کچھ دے نہیں سکتے اور جن کی ریمیڈی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ نیچرل ٹینڈنسی انسان کی ان واقعات کو یاد رکھنا ہے جس نے اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان واقعات کو یاد رکھے کہ جس نے اس کے اوپر اچھا اثر چھوڑا؟ ایبسولوٹلی رائٹ، میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دو لوگوں کا موازنہ کریں، جو ایک خوش رہنا چاہتا ہے، خوش رہنا سیکھا ہوا ہے، اس نے کیئر فری ٹائپ ہے، وہ نیگیٹو واقعات کو تسلسل نہیں بناتا، اور اس کے بجائے وہ حساس آدمی، وہ حساس شخصیت جو ہر وقت نیگیٹو خیالات پہ ہی
حسد کرنے کے بجائے، حسد کرنے کے ساتھ ساتھ کہ دوسرے کو یہ اچھا مل گیا مجھے نہیں ملا، دوسرے کو اچھی سروس مل گئی مجھے نہیں ملی، مجھے یہ کامیابی نہیں ملی دوسرے کو مل گئی، میرے ساتھ فلانے نے یہ سلوک کیا اور برا سلوک کیا، ان کو تسلسل بنانے کے بجائے اچھا اگر ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جو حسد ہے، جیلسی ہے، یہ تب سے ہے شاید جب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے، تو کیا اس جیلسی کو جو سائیکالوجی ہے وہ ایک النس تصور کرتی ہے؟ نیگیٹو مائنڈ اٹس النس ہے، اٹ از این النس. اگر آپ ایک منفی ذہن رکھتے ہیں تو بیمار ہیں. بیمار منفی ذہن کا آدمی ہر وقت نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ منفی ذہن کا انسان، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ لوگ جو بچپن میں جرم و سزا کرتے ہیں ان دوسروں کو بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. جیل کی بات ہم کر رہے تھے جو درمیان میں رہ گئی، ان کو اگر اصلاحی پروگرام کیا جائے، ان کے ذہن میں وہ امیجز کو جو جرم و سزا کے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے، ان کو پازیٹیو ذہن، اگر جیلوں میں یہ کوئی ایسا سبق یا ایسے لیکچرز یا ایسے نفسیاتی ان کا علاج کیا جائے جس میں کہ وہ ایک بہتر انسان کے طور پہ بن سکیں، اور ہر آدمی جو نیگیٹو ذہن رکھتا ہے اس کا اگر علاج کیا جائے پازیٹیو ذہن رہ گیا. بس آخری سوال کہ ایرک فرام نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی دا اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس، اس کے مطابق جب کوئی انسان کے اندر نیچرل ٹینڈنسی جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ریلیجن، آپ کی ایجوکیشن اس انسان کو ٹیم کرتی ہے، تو کیا اس میں گورنمنٹ کا، این جی اوز کا، ہماری سول سوسائٹی کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ وہ ایک سٹیزن کو ایوالو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ ڈیفینیٹلی. اگر آپ اس کی پازیٹیو کوالٹیز کو پالش کریں گے، کسی انسان کی پازیٹیو، ہر ایک میں پازیٹیو کوالٹیز ہوتی ہیں. میں مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ایک ایون لو گریڈ کا آدمی، ایک مزدور آدمی، وہ اپنے جب گاؤں میں جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، جب اس پہ فیصلے کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ اچھے فیصلے کرتا ہے. اگر آپ وہی ان کی کوالٹیز کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے جاتے ہوئے، پالش کرتے ہوئے اس کو ایک اچھی ذہنیت دیں گے تو نیچرلی یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ ایک غریب آدمی خوش رہ سکتا ہے اس امیر آدمی سے بہتر ہے جسے 100 طرح کی ذہنی بیماریاں ہیں. اس کے ساتھ ہی 9 بجے کے بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز. تھینک یو ویری مچ.